السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی بہت زیادہ ریکویسٹ کے بعد حاضر خدمت ہے ناول نیلم کا مرکٹ، اور اس کو لکھا ہے دیبا تبسم نے۔ ناول کے آغاز سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کائنڈلی ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ رات گہری اور سرد تھی، موسم سرما کی پہلی بارش تھی، ہر سو سناٹے اور خاموشی کا راج تھا۔ بارش صرف برس نہیں رہی تھی بلکہ چھاجو چھاج برس رہی تھی، اور اس طوفانی بارش کے خطرے کا ثبوت اس کی بوند بوند کا ترچھا ہونا تھا۔ کڑکتی بجلی گھروں میں بند لوگوں کے بھی دلوں کو کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آسمان اتنا سیاہ اور ابر آلود تھا کہ ہر اٹھتی نظر سہم کر زمین پر جم جاتی تھی۔ جہاں اس بارش نے سیلاب کا منظر پیش کر رکھا تھا، ہر بندہ بشر کی زبان پر کلمہ خیر تھا۔ روئے زمین پر دھڑکنے والا ہر دل کپ کپا رہا تھا۔ ایسے منظر میں کچھ حیران کن تھا، کچھ تھا جو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا، کچھ تھا جو اس منظر کے خلاف تھا۔ کیا تھا وہ؟ کون تھا وہ جس کے اندر اس ہولناک اور دھڑکتے قلوب کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر دینے والے اس طوفان نے بھی ہلکی سی دہشت قائم نہ کی تھی؟ چلتے ہیں پھر ایسے کرداروں کی دنیا میں، جہاں خوف بھی کپ کپاتا ہے، جہاں آنسو بھی اشک بہاتے ہیں، جہاں آہیں بھی سسکتی ہیں، جہاں ایک فرعون کی بادشاہت ہے۔ ہاں، فرعون، 21ویں صدی کا فرعون۔ شاید نہیں، بلکہ یقیناً نہیں۔ فرعون نے تو گھر گھر کا بچہ مارا تھا، اور اس نے تو ہر گھر کا چراغ بجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس نے بچے، عورتیں، جوان، بزرگ، کسی کو نہ بخشا تھا۔ وہ بخشنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ اس حساب سے تو یہ شخص فرعون سے بھی بدتر تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ خود کو انسان نہیں کہتا تھا۔ وہ تھا کہ جس کو دیکھ کر چلتے خون کی گردش تھم جائے، جس کو دیکھ کر چلتی نبض رک جائے، جس کو دیکھ کر صرف خوف آئے، دہشت ہو اور روح کپ کپا جائے، جس کے بارے میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی افواج، پولیس اور خفیہ ادارے بھی ثبوت اکٹھے کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر پاکستان کے قانونی اداروں میں بھرتی نوجوان کم ہمت نہیں تھے۔ ہر مشن کی ناکامی پر بھی وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھے۔ پاک افواج میں چاہے وہ فضائی ہو یا بحری پولیس، چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہو یا خفیہ ایجنسیاں جس میں ISI نے اپنا لوہا منوا کر دنیا میں اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے، ہر قانون کا محافظ، قوم کا محافظ ہمہ وقت اپنی وردی کا فرض ادا کرنے کو تیار تھا، مگر اب تک سوائے ناکامی اور شکست کے کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ کڑ 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 بجلی کی چمک نے اس کھپ سے اندھیرے میں ایک لمحے کو روشنی کر دی تھی۔ ایک ہلکی سی چنگاری کی مانند یہ بجلی کڑکی اور اس بوسیدہ عمارت کا زینہ جڑتے ایک مغرور شخص کے مضبوط لیدر کے جوتوں پر پڑی، بالکل سیاہ رنگ کے جوتے۔ اس کی چال سے ہی تکبر، گھمنڈ اور غرور ٹپک رہا تھا۔ وہ اکیلا یہ زینہ نہیں طے کر رہا تھا۔ بجلی ایک بار پھر پوری ہولناکی سے کڑکی تھی، ایک بار پھر روشنی پیدا ہوئی تھی جو سیدھا اس شخص کے ساتھ گھسیٹے جانے والے ایک کتھئی رنگ کے لباس میں ملبوس نوجوان پر پڑی تھی، جس کی حالت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس پر چند لمحات قبل بری طرح تشدد کیا گیا ہے۔ اس نوجوان کی شرٹ اس قدر پھٹ چکی تھی کہ اس کا تن ڈھانپنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کی کمر پہ گرم لوہے کے آلے سے جیسے کسی نے بے دردی سے نشان ڈال رکھے تھے۔ اس کے جسم پر موجود نشان چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اسے لوہے کی زنجیروں سے پیٹا گیا ہے۔ ہونٹ پھٹے پڑے تھے، یہاں تک کہ نچلے لب کا گوشت امڑ کر منہ سے باہر لٹک رہا تھا۔ ناک سے خون لکیروں کی مانند بہے چلے جا رہا تھا۔ اس کے پیر ننگے تھے، جن کے تلووں پہ آبلے پڑے تھے۔ موٹے موٹے دانے پانی سے بھرے پڑے، جیسے جیسے وہ مغرور دیوتا اسے زینوں سے گھسیٹتا اوپر لے جا رہا تھا، اس کے جسم سے خون بہہ بہہ کر ان راستوں پر نشان چھوڑ رہا تھا۔ قدموں کی دھمک اس 3 منزلہ قدیم، بوسیدہ اور رہائش گاہوں سے میلوں فاصلے پر موجود عمارت میں گونج رہی تھی۔ وہ مغرور دیوتا اس نوجوان کو گردن سے دبوچے ہوئے تھا، پھر بھی اس کے چہرے پر کہیں مشقت کے آثار نہ تھے۔ اس شخص کے پیچھے سیاہ وردیوں میں ملبوس، ہاتھوں میں لیدر کے دستانے پہنے اور بھاری A47 رائفلز تھامے، مضبوط جوتوں سے دھمک کی آواز پیدا کرتے کوئی 10-12 افراد تھے۔ ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ وہ مغرور دیوتا اچانک تیسری منزل کے سرے پہ آ کر رک گیا تھا۔ بارش ابھی بھی اپنی تمام تر خطرات سمیت برس رہی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تیز برس رہی تھی۔
एजेंट 37, टेल योर पार्टनर टू ओपन द डोर। उस शख्स की आवाज़ में रौब था। उसने ब्लूटूथ एयरफोन उसके कान में घुसेड़ते करख्त और कड़कदार आवाज़ में हुक्म सादिर किया था। ऐसी कड़कदार आवाज़ की बिजली की कड़क भी उसके मुकाबिल मध्यम होगी। नौजवान ने ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। उसकी सांस तक उखड़ रही थी, मगर दिल में एक ही आवाज़ की गूंज थी, अपने देश की मिट्टी के लिए अपने जिस्म में मौजूद खून की आखिरी बूंद भी बहा दूंगा। यही अज़्म था और यही हौसला। उस मगरूर देवता ने एजेंट 37 की गर्दन के गिर्द अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली, इतनी मजबूत कि उसके मुंह से खून फवारे की मानिद उबल कर बाहर निकलने लगा। माअन उसकी नज़र लकड़ी के मजबूत दरवाजे पर पड़ी। वो सीधा इमारत में इतना नया और मजबूत दरवाज़ा। वो शख्स मगरूर चाल चलता आगे बढ़ा। उस दरवाजे पर फिंगरप्रिंट डोर लॉक लगा था। एक फातिहाना मुस्कुराहट ने उसके अनाबी होंठों की तराश में हलचल मचाई थी। उसने नौजवान को देखा, जिसकी आंखों में अचानक खौफ उतर आया था, एक अजीब सी सोगवारी, सब हार जाने का दुख और गम। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगा। उसकी हालत पर वो मगरूर देवता कह कहे लगाने लगा, फिर इसरार कह कहे। ऐसी खोखली आवाज़, ऐसा खालीपन था उन कहकहों में कि वहाँ मौजूद हर शख्स को वहशत होने लगी। फिर अचानक वो खामोश हो गया। चेहरे पर संजीदगी छा गई, जैसे काली घटा हो। आंखों में खून उतर आया। लहू रंग आंखों से उस नौजवान को अंदर तक जांचने के बाद उसने उसका हाथ अपने सफ़ेद मजबूत हाथों में थाम लिया, जिसकी पुश्त पर भूरे रंग के बाल ही बाल थे, जिनको देखकर उन हाथों की सख्त गिरफ्त और मजबूती का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। अब वो उस नौजवान का हाथ फिंगरप्रिंट डोर लॉक की तरफ बढ़ा रहा था। मुल्क के मुहाफ़िज़ के हाथों में इतनी सकत न थी कि अपनी 3 माह की मेहनत पर पानी फेरते उस शख्स को रोक सकता। आंसू कतरा कतरा बहने लगे। उसे अपने आने वाली दर्दनाक मौत नहीं रुला रही थी। उससे अगर रोने पर कोई चीज़ मजबूर कर रही थी तो वो नाकामी थी, शिकस्त थी। वो हार गया था। वो अपने मुल्क का दिफा न कर सका था। वो इस मिट्टी का कर्ज ना चुका सका था। उसके अंगूठे रखते ही डिवाइस ने स्कैन कर लिया और दरवाजे का लॉक खुल गया। साथ ही उसकी गर्दन को आज़ाद कर दिया गया। एक झटके से छोड़ने पर वो बिल्कुल उस कमरे के वस्त में औंधे मुंह गिरा था, जहां दरवाजे वाली दीवार को छोड़कर बाकी तीनों दीवारों पर जा बजा सीसीटीवी मॉनिटर्स लगे थे। वो कमरा मुकम्मल सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम का मंजर पेश कर रहा था। उस हंगामे पर अंदर मौजूद ऑपरेटर कुर्सी पर बैठा 24 साला नौजवान हड़बड़ा कर खड़ा हुआ था और सामने खड़े अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन को देखकर दहल गया था। और जब नज़र यख फर्श पर औंधे मुंह बेहाल पड़े अपने सीनियर एजेंट पर पड़ी तो उसका रंग फक हो गया। उसकी गर्दन की नाली खौफ के मारे उभरने लगी थी। उस तेज़ बरसात और सर्द मौसम में भी उसको पसीने आने लगे थे। मौत उसके सर पर खड़ी थी। उसकी घबराहट और कपकपाहट पर सामने खड़े पथरीले तासुरात लिए शख्स ने सर्द बर्फ़ जैसी निगाहों से उसे तका था और फिर उन सीसीटीवी मॉनिटर्स को देखने लगा, जिन पर एमआज प्लाज़ा के तकरीबन हर रूम की फुटेज मौजूद थी। उसने हाथ कुछ बुलंद किया और फिर 4 उंगलियों को हिलाकर इशारा दिया। उसके पीछे खड़े 10-12 असलहा बरदार इशारा मिलते ही शुरू हो गए। फायरिंग की आवाज़ से उस बोसीदा इमारत की हर एक ईंट लरज़ गई थी। मूसलाधार बारिश की आवाज़ में फायरिंग और बिजली के कड़कने की आवाज़ भी शामिल हो गई थी। मंजर मज़ीद हौलनाक हो गया था। कमरे में मौजूद हर मॉनिटर की स्क्रीन किरची किरची होकर सीमेंट के फर्श पर बिखर चुकी थी। 24 साला जूनियर एजेंट कानों पर हाथ रखे दुबका बैठा था। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। शीशे की किरचियाँ उसके सर और पीठ पर गिरी थीं। उस मगरूर शख्स ने फिर इशारा दिया। फायरिंग की आवाज़ थम गई। एकदम खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी कि सुई गिरने की भी आवाज़ आए। वो मगरूर शख्स आहिस्ता आहिस्ता मगर मजबूत कदमों से आगे बढ़ने लगा। जूनियर एजेंट और उसके दरमियान एजेंट 37 औंधे मुँह बेसुध पड़ा था। वो उसके ऊपर ही कदम जमाता 24 साला नौजवान की तरफ बढ़ा। वो जैसी एजेंट 37 की गर्दन और कमर के उभार के दरमियान खड़ा हुआ, खून उबलकर उसके मुंह से निकलता फर्श को आलूदा कर गया। अब वो जूनियर एजेंट के बिल्कुल सर पर खड़ा था। फिर हल्के से झुककर उसके बालों को मुट्ठी में दबोचते चेहरा ऊंचा किया। इन आंखों से देखते थे ना मेरे खुफिया कारनामे? वो सर ठहरे लहजे में गोया हुआ था कि आवाज़ फिज़ा में बुलंद हुई। उसने एक एक बुलेट उसकी दोनों आंखों में उतार दी, फिर उसके बाल छोड़कर पलटा और एजेंट 37 के पास आ रुका। जूती की नोक से उसके औंधे पड़े वजूद को सीधा किया। 1, 2, 3। वो फायर करता रहा यहाँ तक कि एजेंट 37 का पूरा सीना गोलियों से छलनी हो गया।
بڑے بڑے گول دائرے نما سوراخ اس کی چھاتی پر ظاہر ہونے لگے۔ تم نے غلطی کی ایجنٹ 37، مجھے انسان سمجھتے تھے؟ میں انسان نہیں ہوں، درندہ ہوں، درندہ، تم لوگوں کے خون کا پیاسا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا، اس کے مردہ وجود کو نفرت سے دیکھتا دانت پیس کر گویا ہوا۔ میں تم انسانوں کے دل چیر کر رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، اور تم مجھ سے کھیلنے چلے تھے۔ اس نے ایجنٹ 37 کے سوراخوں سے بھرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ اچھل کر پھر ڈھہ گیا تھا۔ اس نے 2-3 سوراخوں میں شہادت کی انگلی ڈال کر کھینچ لی۔ اس کے آس پاس تمام گن مین ویسے ہی روبوٹ کی طرح کھڑے تھے۔ جب انگلی خون سے مکمل بھر گئی تو اس نے سیمنٹ کے یک ٹھنڈے فرش پر ایم لکھا اور پھر انگلی اس کے سینے میں گھسا کر تر کی اور تھوڑے فاصلے پر اے کے ساتھ زی لکھ دیا اور دھیرے سے ہونٹوں کو جنبش دی۔ منہاج ازحاق، دنیا مجھے ایم آز کے نام سے جانتی ہے، ہا ہا ہا۔ ایک بہنگم کہکا لگا کر وہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہاں سے نکلنے لگا۔ اس کی چال میں اب کی بار سرشاری کی کیفیت بھی شامل تھی۔ وہ عمارت کے آخری سرے پر پہنچا تھا جب ایک گن مین وہاں پہلے سے اس کے لیے چھتری لیے کھڑا تھا۔ سامنے سڑک پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بجلی کڑکی اور سڑک کا منظر صاف نظر آیا۔ جہاں ایک لمبی قطار میں 4 اسلحہ بردار گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک سب سے آگے بلیک چمچماتی پراڈو تھی، وہاں 4-5 اسلحہ بردار اور بھی کھڑے تھے۔ اگلے ہی لمحے تمام گاڑیاں ایک ہی سیدھ میں چل پڑیں۔ سڑک پر کھڑا بارش کا پانی ان کے پہیوں سے اچھلتے دور دور تک گر رہا تھا، جس کا شور وقتی تھا۔ قدیم عمارت میں 2 لاشیں بے یار و مددگار پڑی تھیں۔ بارش شراب عرش ہے یہ سوچ کر عدم، بارش کے سب حروف کو الٹا پی گیا۔ یا الہی خیر ہو، میرے مولا بس اپنی رحمت کی برسا، سائقہ نے کھڑ کھڑ کی آواز پیدا کرتے کھڑکی کے دونوں پٹ تھام کر زور سے کھینچتے بند کیے۔ کمرے میں پھیلی LED بلب کی روشنی موسم کی دہشت کو کچھ حد تک کم کر رہی تھی۔ درمیانہ سا کمرہ جس کی دیواروں پر جا بجا مختلف قسم کے چارٹس اور کارڈز لگے تھے۔ ایک پوری دیوار عجیب و غریب اقسام کے پتھروں کی تصاویر سے بھری پڑی تھی۔ ایک کونے پر چھوٹا سا بیڈ تھا، اس کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ الماری، رائٹنگ ڈیسک اور ایک بک شیلف تھا جس میں نصف سے زائد اردو ادب بھرا پڑا تھا، اور اس میں بھی زیادہ تر سفر نامے جن میں ابن انشا کے اور دیگر ادباء کے بھی شامل تھے۔ کچھ اردو کے مشہور ناول پڑے تھے جن میں چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، نگری نگری پھرا مسافر، اردو ادب کا پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس، اور عبدالحلیم شرر کے تاریخی ناول مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان، عزیز احمد کے خون، مرر اور گریز شامل تھے۔ غرض یہ کہ اس بک شیلف کے مالک کا ذوق قابل دید تھا۔ اس کے ساتھ والی دیوار سے ملحق دروازہ اٹیچڈ واش روم کا تھا۔ گڑیا اٹھ جاؤ، اب بابا جان کھانے پر بلا رہے ہیں، دادو بھی انتظار کر رہی ہیں۔ سائقہ نے چھوٹے سے بیڈ کے وسط میں کمبل میں دب کے وجود کو ہلایا اور خود بھی اس کے برابر آ بیٹھی۔ آپ ہی پلیز ابھی ہمیں نہ اٹھاؤ، ہم نے نہیں کھانا۔ وہ وجود ٹس سے مس نہ ہوا، کمبل ابھی بھی اس کے چہرے پر تھا۔ آپ ہی کی جان برسات تھم چکی ہے، اور تم تو ویسے بھی گھر میں ہو، محفوظ ہو، پھر یہ خوف کیسا؟ سائقہ نے کمبل کے اوپر سے یہ اندازاً اس کا سر تھپ تھپایا۔ خوف؟ نہیں تو؟ اس نے ہلکے سے کمبل کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر سرکایا۔ اس کی گول بادامی ساخت لیے ہلکے سبز رنگ کی آنکھیں جن پر گھنی خمدار سیاہ پلکیں پردہ کیے ہوئے تھیں کمبل سے جھانکنے لگیں۔ اب وہ اٹھ کر اپنے سرہانے بیٹھی سائقہ پر جم گئی تھیں۔ ہم خوفزدہ تو نہیں ہیں، آپ تو جانتی ہیں نیلم بہت بہادر ہے۔ اس کی بات پر سائقہ کے ہونٹ ہولے سے مسکرائے تھے۔ اگر خوفزدہ نہیں ہو تو باہر نکلو، شاباش ہری اپ، سائقہ نے کہتی ہوئے کمبل کھینچا۔ اس کی چھوٹی سی لال ہوتی ناک جس میں گولڈ کی نوز پن چمک رہی تھی اب صاف دکھنے لگی تھی۔ نہیں آپ ہی مت کرے تنگ، ہم نے نہیں جانا باہر۔ وہ وجود پھر سے کمبل کو کھینچنے لگا، مگر سائقہ کے ایک اور جھٹکے سے اس کا پورا چہرہ باہر نکل آیا۔ آتشی رنگ کے بھرے بھرے ہونٹ جن کے کنارے کچھ گہرے رنگ کے تھے، روئی جیسے گال بھی گلابی اور لال رنگ کی آمیزش کا حسین امتزاج پیش کر رہے تھے۔ اس کا چاند کی چاندنی کی طرح جگمگاتا رنگ ہر دیکھنے والی آنکھ کو خیرہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہم تمہاری آپ ہی ہیں گڑیا، اچھے سے جانتے ہیں تم بارش سے، بجلی کے کڑکڑانے سے کتنی خوف زدہ ہو جاتی ہو۔ جب تک میں زبردستی گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر نہ لے کر جاؤں تم کو توفیق نہیں ہوتی کمبل سے نکلنے کی۔ سائقہ نے ایک جھٹکے سے پورا کمبل کھینچ لیا۔ آپ ہی، وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس کے کمر سے بھی نیچے جاتے سنہرے رنگ کے گھنگریالے بال پورے وجود کے آس پاس بکھر کر پردہ سا کر گئے تھے۔
بلا شبہ وہ قیامت خیز حسن کی ملکہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کائنات کے حسن کا ایک وسیع حصہ قدرت نے اس کے وجود میں منتقل کر دیا تھا۔ صنف مخالف کا کیا کہنا، ہم صنف بھی اس کا حسن دیکھتی ساکت رہ جاتی تھیں۔ اے نیلم چپ کر، کیوں چلاتی اپنی ماں جیسی بہن پر؟ دادو نہ جانے کب اپنی لاٹھی تھامے آن وارد ہوئی تھیں۔ اوف دادو، میں کب چلا رہی ہوں، اتنے آرام سے تو بولی ہوں، اس نے کھسیانی سی ہو کر کہا۔ ارے شرم کر، اتنی سی تھی تو، دادی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے کہا۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نیلم اپنی عادت سے مجبور پھر بول اٹھی۔ جب مما چل بسیں، بابا نے ہماری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی اور آپ ہی نے ہمیں ننھے ننھے ہاتھوں سے، اتنے سے تھے ہم، سے پرورش کر کے آج 17 برس 5 ماہ کا کر دی ہے۔ اور بھی کچھ کہتی ہیں آپ؟ ہاں ہاں یاد آیا، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تو نے پیار سے بات کرنا نہیں سیکھا۔ دیکھے دادو، آپ کی لائنز حفظ ہو گئی ہیں نیلم ابرار کو، اس نے داد وصول کرنے والے انداز میں فرضی کالر چھاڑے، جبکہ دادو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دادو چھوڑے اسے، آپ باہر چلیں، رزق کو انتظار نہیں کرواتے، اور گڑیا تم بھی چلو۔ سائقہ نے آہستگی سے دادو کو بازو سے تھام کر لے جاتے کہا، جب وہ پھر پلٹی۔ یہ چگی تبدیل کر کے آنا، توبہ توبہ، کیا واہیات لباس پہنتی ہے آج کل کی نوجوان نسل، کوئی سکھائے ان کو تمیز تہذیب، ارے عورت کی تو شان ہی مکمل لباس میں ہوتی ہے۔ دادو تعصب سے کہتی، ایک ملامتی نظر بیبی پنک کلر کے نائٹ ڈریس میں ملبوس لاپرواہ سی نیلم پر ڈالتی بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ ہاں پورا لباس، ہم کہاں سے ننگے ہو رہے ہیں؟ اس نے دادو کی نقل اتارتے آخر میں اپنے مکمل آستینوں کے سوٹ کو دیکھتے ناگواری سے کہا، دفع کرو، ابھی تو تبدیل کرنا پڑے گا ورنہ پوری رات دادو کا لیکچر۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی الماری کھولنے لگی جس میں کچھ کپڑے نفاست سے تہ لگائے رکھے تھے تو کچھ استری شدہ ہینگ کیے ہوئے تھے۔ یہ سب سائقہ کا ہی سکڑھاپا تھا۔ اپنے لیے مناسب آرام دہ لباس منتخب کر کے وہ اٹیچ واش روم میں گھس گئی۔ ایجنٹ 37 ہمارا تیسرا ساتھی تھا جس نے اس مشن کے لیے جان کی بازی لگا دی، اپنی حیات کی قربانی دی، اپنے وطن کی مٹی کے لیے خون بہا دیا اس نے۔ وہ بھی ناکام ٹھہرا، ایک اور چراغ، ایک اور روشن دیا بجھ گیا۔ ہوا مخالف سمت میں پھر چل پڑی آسالم۔ ایک اسٹیبلش آفس روم میں کھڑکی کی جانب رخ موڑے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، ایک باروب شخصیت کا مالک اپنی پشت پر شدید غصے کے عالم میں مٹھیاں بھینچے شخص سے مخاطب تھا، مگر نظریں ہنوز سامنے کھڑکی پر لگے عارضی شیڈز پر جمی تھیں۔ کمرے میں ان شیڈز سے ہلکی ہلکی روشنی اندر موجود اندھیرے کو کم کرنے کی ہلکی سی کوشش میں سرگرداں تھی۔ میں نے کہا تھا سر، اب میدان میں اترنے کی باری میری ہے، مگر آپ نے تیسری جان بھی پچھلے 12 سال کے مشن پر لگا دی، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ ابھی تو ہم ایم آز کے پلازا کے اندرونی حصے تک رسائی نہیں کر سکے تھے کہ ہمارے ساتھی کے سینے میں وہ گولیاں اتارتا چلتا بنا، اور ہم خاموش تماشائی بس یہی سوچتے رہے کہ شاید اس بار ہم کامیاب ہو جائیں، مگر ہوا کیا؟ وہی جو پچھلے 2 ایجنٹس کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر آپ ایک بار مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے اسے مارنے کی؟ حالانکہ یہ کام ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں، اس کی سیکیورٹی جتنی مرضی پاورفل کیوں نہ ہو، ہم اس تک رسائی حاصل کر ہی لیں گے، نہیں تو ایجنٹ 37 کی طرح حلیہ بدل کر تو وار کر ہی سکتے ہیں نا۔ وہ شدید اضطراب کے عالم میں اپنے اور مقابل کے درمیان موجود میز کے کناروں پر ہاتھ جماتے تھوڑا جھکتے ہوئے بولا، ہمارے ادارے کا کام جاسوسی کا ہے، ہمیں راز اگلوانے ہیں یا پتہ کروانے ہیں۔ اگر ایم آز کو مارنا ہی ہوتا تو یہ کام تو پولیس کب کی کر چکی ہوتی، اس کے لیے آرمی کو ہمارے سہارے کی ضرورت نہیں تھی آس۔ اور یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ جیسے ہی ایم آز نے آخری سانس لیا، سارے راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ سوالات بھی ویسے ہی بغیر جوابات حاصل کیے ہمارے منہ پر تمانچے ماریں گے۔ پاکستان کی جامعات، کالجز تک ڈرگز، ہیروئن، کوکین، آئس، یہ منشیات کیسے پہنچتی ہیں؟ تمہیں پتہ ہے پچھلے 10 سال میں 60,000 افراد دہشت گردی، جبکہ اس سے 4 گنا زیادہ افراد ہر سال منشیات کے استعمال کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تقریباً ہر سال 2.5 لاکھ بندہ اس زہر کی وجہ سے مر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ منہاج ازہاق کا، اور اس کی جڑیں تو سعودیہ، امریکہ اور بھارت تک پھیل چکی ہیں۔ کچھ دن قبل ایک منشیات کے سمگلر کو سعودیہ میں پکڑے جانے پر 22 لاکھ جرمانے کے ساتھ عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر اس نے اپنی جڑوں کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس کی پشت پناہی کس نے کی؟ ایم آز نے، مگر نام تک نہ آیا اس کا۔ کیوں؟ میری بات سمجھو آس، اس سب کو روکنے کے لیے ہمیں اس کے تمام راز چاہیے، ورنہ ایم آز کی موت کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کو روکنے کے لیے اس کی جڑ منہاج ازہاق کو کاٹنا پڑے گا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ تو میلوں کے فاصلے سے دشمن کی بو سونگھ لیتا ہے۔ وہ مڑے اور خاموشی سے میز کے کنارے پر ہاتھ ٹکاتے دانت پر دانت جمائے ضبط سے ان کی بات سنتے آس کو دیکھنے لگے، جس کے سیاہ فوجی کٹ ہیئر سٹائل پر ونڈو شیڈ سے آتی روشنی کی لکیر پڑ رہی تھی۔ سر، گیو می ون چانس، آئی وانٹ ٹو پروو مائی سیلف۔
وہ کچھ لمحے کا توقف کرنے کے بعد ایک عزم سے سر اٹھائے ٹھوس لہجے میں بولا، ہاتھ و نوز میز کے کناروں پر ہی ٹکے تھے۔ میں تیسری بار بھی تم سے معذرت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تحمل سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے گویا ہوئے آس کا چہرہ بالکل ان کے مقابل آ گیا، جس کے ماتھے پر بے شمار شکنوں کا جال بنا ہوا تھا۔ آخر کیوں آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کر رہے ہیں؟ آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ISI جو 2010 میں دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں میں پہلے نمبر پر آئی، جس نے اسرائیل کی موساد، برطانیہ کی MI6، امریکہ کی CIA، چین کی MSS، جرمنی کی BND، روس کی FSB، فرانس کی DGSI، بھارت کی را، آسٹریلیا کی AIS کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ ایک آس کو نہیں پکڑ سکتی؟ اس کا لہجہ جرا کرتا ہوا تھا۔ نہیں آس، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ISI جو صرف پاکستان کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ملکوں کی انٹرنل سیکیورٹی کو ٹریننگ دینے والی ایجنسی ہے۔ سعودی عرب، سیریا، جارڈن اور مصر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ٹریننگ دینے والی ISI آج ایک اسمگلر اور دہشت گرد کے بارے میں معلوم نہیں کر پا رہی، حالانکہ ایماز کے پاس سعودیہ کی نیشنلٹی بھی ہے۔ وہ 10 سال سے زائد عرصہ سعودیہ میں رہ چکا ہے، اس طرح ادھر کی سرزمین پر بھی اس کے قدم جم چکے ہیں، مگر سعودی ریاست جڑوں تک پہنچنے کی بجائے شاخیں توڑ رہی ہے، اور میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتا۔ میں اس ایجنسی کا سربراہ ہوں، تم مجھ سے جرح نہیں کر سکتے آس عالم۔ آخر میں ان کے لہجے میں سختی آ چکی تھی۔ آس نے سختی سے ہونٹ کاٹتے چہرہ ہلکے سے موڑ لیا، پھر سر کو جھٹک کر جیسے کوئی سوچ دماغ کی سطح سے جھٹکی تھی۔ سر، آپ یہ مشن میرے حوالے کر دیں، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر آپ جونیئرز کو موقع دے چکے ہیں مگر مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ تم مجھے بے خبر سمجھتے ہو آس، مگر میں باخبر ہوں تمہاری اس ضد اور گزارش کے راز سے۔ ملک کی آڑ میں اپنی دشمنی نکالنا چاہتے ہو؟ ان کے کاٹ تار لہجے پر اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں، مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ لیں کہ گندمی رنگت والے مضبوط بازوؤں کی نسیں ابھر کر نظر آنے لگیں۔ آپ الزام تراشی کر رہے ہیں؟ ضبط سے بولنے کی کوشش میں بھی اس کی آواز میں ہلکی سی غراہٹ نمایاں تھی۔ الزام تراشی؟ 20 ستمبر 2008 میں اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں جو ٹرک کے ذریعے بلاسٹ ہوا تھا، اس میں جاں بحق ہونے والے 55 افراد میں تمہارے والدین بھی شامل تھے۔ پولیس نے 3 افراد کو اغوا کیا مگر کوئی ثبوت ان کے خلاف نہ ملنے پر چھوڑ دیا گیا۔ ایسے میں ایک بندہ آز کی گینگ کا تھا، جس کو بعد میں PIA کے لندن جانے والی پرواز میں 20 کلو ہیروئن کے ساتھ پکڑ لیا گیا تھا، جس سے آز پر تمہیں صاف یقین ہو گیا، اور تم نے اپنے ماں باپ کی موت کے بعد سے ہی آرمی جوائن کی، اور پھر پچھلے 5 سال میں ISI کا حصہ بن گئے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکو اور آز سے اپنے والدین کی موت کا بدلہ لے سکو۔ 19-20 کے فرق کے علاوہ تمام حقیقت ہے۔ Am I right؟ وہ اطمینان سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھتے بولے، وہ صرف میرے والدین کا ہی نہیں، نہ جانے کتنوں کے والدین کا، بیوی بچوں کا قاتل ہے۔ جب تک اس کا گریبان میرے ہاتھ میں نہیں آ جاتا، میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس کی آواز تیز ہو گئی، ساتھ ہی غصے سے لکڑی کی میز پر لگے چوڑے شیشے پر مکہ رسید کر کے غصہ نکالا۔ اس کے خون میں شرارے دوڑنے لگے تھے۔ اسی جذباتیت کی بنا پر میں تمہیں انکار کرتا آ رہا ہوں آس۔ تمہارا یہ رویہ تو فوراً آز پر سارے راز منکشف کر دے گا، اور تم نہ صرف اپنی جان سے جاؤ گے بلکہ اپنے ساتھ جڑے تمام راز بھی اسی جذباتیت میں اگل دو گے۔ وہ برہم ہوئے تھے۔ میں اپنی دشمنی کے لیے نہیں کر رہا یہ سب، میں اپنے ملک کے دفاع کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ آخری بار درخواست کر رہا ہوں، پلیز سر۔ اس نے ملتجی لہجہ اپنایا۔ ہنکارا ابھرا، جہاں اتنے صحیح وہاں ایک اور صحیح، مگر ایک بات یاد رکھنا آس، یہ مشن تمہارے پچھلے تمام مشن سے زیادہ توجہ طلب ہے۔ اپنے 6 سینسز ہمیشہ ہوشیار رکھنا اور جذبات میں بہہ کر اپنی موت کو دعوت مت دینا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے نوازے۔ وہ کھڑے ہوئے اور حیران صورت لیے آس عالم کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہلکے سے پھیکا سا مسکراتا آگے بڑھا اور ان کا ہاتھ زور سے تھام کر ہلایا۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ کی طرح کامیاب واپس آؤں گا۔ اس کے لہجے کی یقین پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ کل کی طوفانی بارش کے بعد آج مطلع صاف تھا، مگر دھوپ اپنی تمام تر شدتوں سے قائم دائم تھی۔ چونکہ موسم سرما کا آغاز تھا تو یہ دھوپ بھی بڑی سنہری تھی، ہڈیوں میں اتر جانے کو تیار۔ تیز ہوا کے جھونکے بار بار اس لاپرواہ دوشیزہ کے بالوں اور ایک طرف لڑکتی چادر سے چھڑخانیاں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ اس کو چھو لینے والی ہوا کے بھی انداز میں نزاکت آ گئی ہو۔ وہ آس پاس سے بے نیاز 2-3 شاپنگ بیگز ایک ہاتھ میں پکڑے اور کچھ بڑے بڑے چارٹس رول کیے دوسرے ہاتھ میں تھامے سڑک پر ناک کی سیدھ میں چل رہی تھی۔
کھلے پلازو کے اوپر گھٹنوں سے بالشت بھر اونچی اسٹائلش شرٹ پہنے، ایک ہاتھ سے شال کا کنارہ تھامے، باقی کو پشت سے لے جا کر دوسرے بازو میں ڈالے، وہ راہ چلتے لوگوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کوئی ایسا راہی نہ گزرا تھا جس نے مڑ کر اس قاتل حسینہ کو نہ دیکھا ہو۔ اس میں عورتیں، مرد سب شامل تھے، مگر وہ عادی تھی اس سب کی۔ اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر وہ اسکول کالج میں بھی سب سے منفرد جانی جاتی تھی۔ اسے اس سب کی اب عادت سی ہو گئی تھی۔ اف، گرمی نے تو تپا دیا آج۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے خود کلامی کی۔ ابھی وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے پلٹی ہی تھی کہ دادو نہ جانے کیوں گیراج میں کھڑی نظر آئیں۔ جیسی ان کی نظر نیلم پر پڑی، چہرے پر ناگواری اور ماتھے پر ہزاروں لکیروں کا جال ابھرا تھا۔ کیا کہا تھا تجھے کہ چادر اور دوپٹے میں باہر جایا کر؟ بات سمجھ نہیں آتی؟ میں بکواس کرتی ہوں صبح شام، مگر تو کرے گی اپنی منمانی۔ شام کو آ جائے گی کوئی ماں اپنے سپوت کی ضد پہ جھولی پھیلانے۔ کچھ دن کا سکون میسر آیا، اسے برقرار نہ رہنے دینا۔ کم بخت، دفع ہو جا اندر۔ دادو کی دھاڑ پر بھی وہ اپنے ازلی بے نیازی سے اندر بڑھ گئی۔ درمیانی سی راہداری سے گزرتے وہ سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ فرسٹ فلور کی راہداری کی سائڈ پر 2 کمرے تھے، ایک بیٹھک اور دوسرا دادو کا، جبکہ تھوڑا آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں سے سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں شروع ہوتی تھیں، اور سامنے ایک کمرہ ابرار صاحب کا تھا اور ساتھ میں کھلا کچن۔ سیکنڈ فلور پر پہنچ کر وہ لان سے ہوتی اپنے اور سائقہ کے مشترکہ کمرے میں گھس گئی۔ تمام چیزیں بیڈ پر پٹخ کر جھنجھلاتے ہوئے چادر بھی دور پھینک دی۔ اگر اللہ نے ہمیں حسین صورت سے نواز دیا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہر وقت بلا وجہ کی روک ٹوک، بہاڑ میں جائیں۔ اب تو ہم چادر بھی لے کر نہیں جائیں گے۔ ایک تو دادو کی شرائط بھی مانو اور اس کے بعد جھڑکیاں بھی سنو۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے جوگرز کے تسمے کھولتی اب موزے اتار رہی تھی۔ گڑیا کتنی دفعہ کہا ہے اکیلے باہر مت جایا کرو، پڑ گئی نا ڈانٹ؟ اور دوپٹہ کیوں نہیں پہنا تھا؟ دادو کا جب پتہ ہے تو کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ کیمل رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں بالوں کی چوٹی بنائے 2.5 گز کے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونچھتی سائقہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ دوپٹہ، یہ جو 5 گز کی چادر ہمیں اوڑھنے کو دی ہے، اس کے بعد دوپٹے کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ اس نے چادر کا گولا بنا کر پھر دور پٹختے تیوری چڑھاتے جواب دیا۔ اور 5 گز کی یہ چادر بھی تمہارے سر پر نہیں ٹکتی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ چادر کو تہ لگاتے برہمی سے پوچھنے لگی۔ جب ہم سے نہیں سنبھالی جاتی تو کیا کریں؟ زبردستی تھما دیتی ہیں دادو۔ بس یہی غلطی ہے ہماری کہ ہم دادو کی ہر بات مان لیتے ہیں۔ آئندہ نو چادر۔ وہ تیز تیز بولتی اپنے لائے ہوئے چارٹس رائٹنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ گڑیا ایسا نہیں کہتے، بہت بری بات ہے۔ دادو جو بھی کہتی ہیں تمہاری بھلائی کو کہتی ہیں۔ اچھی شکل و صورت خدا کی نعمت ہے، مگر حسن کو بری نگاہ سے بچانے کے لیے پردہ لازم ہے میری جان۔ وہ چادر الماری میں لٹکاتی ہمیشہ کی طرح نرمی سے اپنے سے 5 سال چھوٹی بہن کو ڈیل کر رہی تھی۔ ہم سینٹر جاتے ہوئے اسکارف بھی کرتے اور چادر بھی لیتے ہیں، کبھی کبھی تو عبایا بھی پہن لیتے ہیں، مگر دادو کی تسلی تب بھی نہیں ہوتی۔ وہ منہ پھلا کر کہتی ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ دادو بھی کیا کریں، روز محلے میں سے کوئی نہ کوئی آنٹی آ جاتی ہیں ہماری گڑیا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کے ساتھ، پھر دادو کو رشتہ مناسب لگتا ہے۔ بابا کو تم ابھی تک چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو، وہ دادو کو منع کر دیتے ہیں اور دادو ہمیشہ کی طرح تم پر خفا ہو جاتی ہیں۔ سائقہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا باقی پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ اب کون آ گیا جو دادو کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے؟ وہ ہاتھوں سے کنپٹی سہلاتے بیڈ پر چت لیٹے چھت پر گڑوں گڑوں کی آواز پیدا کرتے پنکھے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہماری گلی کے کونے پر جو دودھ والی دکان ہے اس کے ساتھ والا گھر۔ سائقہ نے انگلی سے اشارہ کرتے کہا، جبکہ نیلم کے چہرے پر نہ سمجھی کے تاثرات صاف نمایاں تھے۔ وہ کوہنی کے بل کچھ اونچی ہو کر سائقہ کی بات سن رہی تھی۔ اوہو، جنہوں نے نیا گھر لینے کے بعد قرآن خوانی کروائی تھی اور تم وائٹ کلر کا ڈریس پہن کر گئی تھی، یاد آیا؟ سائقہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہمیں نہیں یاد آ رہا، آپ یاد کروانے کو چھوڑیں، بات بتائیں، وہ بیزاری سے بولی۔ ان کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بیٹے کے لیے تمہارا پروپوزل آیا ہے، بٹ بابا نے منع کر دیا، تبھی دادو کا موڈ خراب ہے۔ سائقہ نے جتنے جوش سے بات شروع کی تھی آخر میں اتنی ہی بے دلی سے مکمل کی۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی یہ آرمی شارمی کے چونچلوں میں بندہ نہ ہی پڑے تو اچھا ہے، ڈرامے باز۔ وہ دوبارہ کوہنی نیچے کیے بیڈ پر ڈھہ گئی۔ بہت بری بات ہے گڑیا، پاپا کے منع کرنے کی وجہ تمہاری کم عمری ہے، نہ کہ آرمی، اور یہ تو اتنی اچھی بات ہے، بلکہ یہ تو عورت کے لیے اعزاز ہے کہ وہ ایسے شخص کی زندگی میں جا رہی ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ اور جب ان آرمی نیوی والوں کی بیویاں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے اپنے سرتاجوں کو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعائیں دے کر بھیجتی ہیں تو اس جہاد میں ان کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ انہی کی وجہ سے ہم آج سکون سے راتوں کو سوتے ہیں، جن کے احسانات دن چڑھتے ہی ہم لوگ اتار پھینکتے ہیں۔ سائقہ بول رہی تھی، وہ کم ہی نیلم سے ایسی باتیں کرتی تھی، مگر کیا کرتی، ہر آنے والے رشتے کے بارے میں بتانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔
ویسے بھی ماں بن کر پروان چڑھایا تھا اس نے نیلم کو، ایسے میں اس کے منہ سے غلط بات نکلتے دیکھ کر اسے اپنی ہی کوتاہی لگتی۔ سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سائقہ نے غافل ہوتی نیلم کو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ میرا کوئی موڈ نہیں آپ سے بحث کرنے کا، پہلے دادو اب آپ سب مجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے بائیں پہلو پر لیٹ گئی۔ چلو آرمی کے بارے میں تمہاری یہ خیالات ASP آہل کو بتاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں گڑیا کی سوچ کیسے بدلتی ہے۔ وہ شرارتی انداز میں کہتی اٹھ کر جانے لگی، جب نیلم بھاگتی ہوئی اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ کیا آہل بھائی کب آئے؟ اس نے حیران کن نظروں سے چمکتی رنگت اور موٹی آنکھوں والی سائقہ کو دیکھتے کہا۔ ہاں شکل دیکھو اپنی، بدھو ابھی نہیں آیا مگر شام کو ضرور آئے گا۔ وہ اس کے سر پہ چپت لگاتی جانے لگی تھی جب نیلم پھر سے بولی، کیوں آ رہے ہیں وہ؟ تمہارے ہاتھ کی چائے پینے، سائقہ میں نے خیزی سے کہتے باہر نکل گئی۔ او نو، وہ پھر سے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ ٹوں ٹوں ٹوں، پولیس سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ کیفیٹیریا میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ یہ جگہ کراچی شہر کی ایک مشہور جامعہ کے سامنے کا مین روڈ تھا، جہاں 15-20 پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے سائرن بجاتی تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ صرف چند سیکنڈز لگے ہوں گے، تمام طلباء کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ پولیس اہلکار ٹولیوں کی صورت اسلحے سے لیس گاڑیوں سے چھلانگیں مارتے مین روڈ پر اترنے لگے۔ ان کے مضبوط جوتوں سے پیدا ہوتا شور دور دور تک سنا جا سکتا تھا۔ پل بھر میں پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری جامعہ کے اندر تعینات کر دی گئی۔ طلباء کو کلاسز کے اندر جانے اور باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ آدھے پولیس اہلکار نے جامعہ کے گرد ڈیرا ڈال رکھا تھا اور آدھی پولیس جامعہ کے بالکل سامنے بنے کیفیٹیریا میں گھس گئی۔ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں ایک تنگ گلی تھی، جس کے اندر ایک گول سیڑھیاں چڑھنے سے کیفیٹیریا کی دوسری منزل کا ایک کونے والا کمرہ تھا، سٹور نما چھوٹا سا کمرہ، جہاں لگ بھگ 20-30 افراد جو کہ جامعہ کے ہی طلباء معلوم ہوتے تھے، مختلف منشیات کے استعمال کے ساتھ جوا لگائے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک 35 سالہ مرد سگریٹ سلگائے 3-4 افراد کے ساتھ بیٹھا پتے کھیل رہا تھا۔ سگریٹ کا دھواں بند کمرے میں مرغولے اڑا رہا تھا۔ ہم سے جیت نہ سکو ہو تم بابو، ہا ہا ہا، وہ آدمی بے ہنگم کہکا لگاتے ہوئے گاؤں تکیے سے ٹیک لگاتا مسرور سا بولا۔ چھوٹے صاحب وہ 17-18 سال کا ایک لڑکا پھولی سانسوں سمیت بات پوری کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس ٹھنڈ میں بھی پسینے میں شرابور وہ کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی حالت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بہت بھاگ کر یہاں تک پہنچا ہے۔ کیا بھونک بھی کیا ہوا ہے، یا 2 ہاتھ جوڑ کر تیری بولتی کھلواؤں؟ چند ساتھ قبل والی مسروریت اب غائب تھی۔ بھونک بھی 2-3 موٹی گالیوں سے نوازتے، بھونک بھی 2-3 موٹی گالیوں سے نوازتے وہ لکڑی کے پلنگ سے نیچے اترا۔ چھوٹے صاحب، پولیس کی ریڈ پڑی ہے کیفیٹیریا میں، وہ پچھلے حصے کی طرف سے کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے جلدی جلدی کہتے بات مکمل کی۔ چھوٹے صاحب کے دھارنے کی بنا پر تقریباً تمام لوگ ہی ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ چھوٹو کی بات پر وہاں موجود تمام طلباء گھبرا گئے۔ کیا؟ چھوٹے صاحب نے حیران ہوتے کہا، پھر اچانک ایک بڑا سا تھیلا اٹھا کر سب کو مخاطب کرتے بولا، جلدی کرو، جلدی سے جو بھی ہے اس میں ڈال دو۔ کارڈز، ہیروئن کے پیکٹ، پتھر اور پاؤڈر کی صورت میں موجود کوکین اور آئس کا استعمال کرتے افراد نے تو فوراً عمل کیا، مگر شیشہ پیتے افراد کے لیے مسئلہ تھا۔ ابھی تو اوپیم اور بھنگم ٹرینکولائزرز کے کسٹمرز نہیں آئے تھے، ورنہ مسئلہ اور بڑھ جاتا۔ آئس کا استعمال کرنے والوں نے بھی ابھی تک سرنج کے ذریعے اسے اپنی رنگوں میں نہیں اتارا تھا۔ انہوں نے وہ حقے اٹھا کر کمرے کے سامنے والی دیوار کے پاس بنی شیڈ کے نیچے رکھ دیے، جو چھوٹے سے کچن کا منظر پیش کر رہی تھی۔ وہاں پر ہی تھیلا بھی چھپا دیا گیا اور خالی گتے کے ڈبے اور کچرا اوپر لاد کر کارروائی مکمل کی۔ اس سب میں تقریباً 3 منٹ بھی بمشکل لگے ہوں گے۔ تمام افراد نیچے تنگ سڑک میں گول دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے اور بیچ میں کولڈ ڈرنک کی ایک خالی بوتل رکھ لی۔ اچانک سے قدموں کی تیز تیز آواز اسی سمت میں آنے لگی۔ چھوٹے صاحب کے اشارے پر سب نے اپنے چہرے حشاش پشاش بنانے کی ممکن کوشش کی۔ اوٹو سب کیا کر رہے ہو یہاں؟ تمام پولیس اہلکار ان کو گھیرنے لگے۔ کچھ اس تنگ کچرے سے بھری گلی کے کونے خدروں کی تلاشیاں لینے لگے۔ سر ہم تو فری پیریڈ کے باعث یہاں تفریح کو آئے تھے، 22 سال کے لڑکے نے ڈرتے ڈرتے کہا، جس کا کالر ابھی تک پولیس وردی میں ملبوس اہلکار کے ہاتھ میں تھا۔ اس گندگی میں تم لوگ فری پیریڈ گزارتے ہو؟ جامعہ میں جگہ کم پڑ گئی ہے کیا؟ تھاڑ کر سوال کرنے پر وہاں کھڑے اسی کی عمر کے لگ بھگ تمام طلباء کام کر رہ گئے۔ اوپر کی بھی تلاشی لو۔ یس سر۔ دھڑ دھڑ کی آواز سے 7-8 پولیس اہلکار گول گول سیڑھیاں چڑھتے دوسری منزل پر بنے کمرے میں گھس گئے، جہاں جگہ جگہ ریپرز، پلاسٹک کی تھیلیاں، خالی بوتلیں، ٹوٹی پھوٹی پرانی کرسیاں اور ایک لکڑی کا تخت پڑا تھا۔
اندھیرا ہی اندھیرا، روشنی کی چند لکیریں ایک روشن دان سے آ رہی تھیں مگر ناکافی معلوم ہو رہی تھیں۔ کچھ ملا؟ نیچے موجود افسر شاید ان سب سے عہدے میں بڑا تھا، تبھی حاکمانہ لہجے میں دوسری منزل کی زینے پر کھڑے باوردی ساتھی سے دریافت کیا۔ نو سر، اس کے جواب پر ایس پی وہاج خود اندر چلا گیا۔ ناممکن، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اطلاع کے مطابق منشیات کی فروخت میں اس اڈے کا بڑا ہاتھ ہے، ہماری انفارمیشن غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ یہاں پر تلاش کیا؟ ایس پی وہاج نے اسٹک سے 2-3 گتے کے ڈبے ہٹاتے کہا۔ سوری سر، جلدی چیک کرو۔ نہیں سر، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام افراد نے مل کر وہ جگہ خالی کر دی مگر وہاں کچھ بھی نہ دیکھ کر ایس پی وہاج کا سارا جوش ماند پڑ گیا۔ مایوسی نے پل بھر میں اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ چلو، اس کی مردہ سی آواز پر تمام پولیس اہلکار نیچے اترنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری پولیس وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ہر کوئی حیرانی سے کھڑا اس معجزے پر ششتر تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ اتنی سخت ریڈ کے باوجود وہ تھیلا ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا؟ یہ تو ناممکن سا تھا۔ پولیس کے جاتے ہی تمام طلباء نے سکا سانس لیا مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ پولیس کسی بھی وقت واپس آ سکتی تھی، اس لیے مزید 1 گھنٹے تک کوئی بھی اوپر نہیں گیا تھا، نہ ہی اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ یہاں تک کہ گھر گھر میں موجود ٹی وی پر نیوز اینکر کے تحت پولیس کی اس ریڈ کے بارے میں ناکامی کی اطلاع عوام تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ منشیات کی فروخت میں دن بدن اضافے کے باعث آج کراچی کی مشہور جامعہ کے سامنے بنے کیفیٹیریا میں ہونے والی ریڈ ناکام ثابت ہوئی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ ریڈ ایس پی وہاج اور اے آئی جی شہاب ملک کی زیر نگرانی ہوئی۔ نہ صرف ایک جامعہ بلکہ سرکاری اور نجی تمام تعلیمی اداروں اور ان کے آس پاس موجود ہوٹلز، کیفیٹیریا اور دکانوں پر بھی چھاپا مارا گیا مگر سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس ناکامی پر ڈی آئی جی ریحان شاہ کا میڈیا سے حوصلہ افزا خطاب۔ وہاں پر موجود طلباء میں سے کسی ایک نے یہ ویڈیو پلے کی تو سب کی سانسیں بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ چھوٹے صاحب شکر کرو کل رات ہی مال ڈیلیور کر دیا تھا، ورنہ 5 کلو ہیروئن اور خیبر پختونخوا بھیجے جانے والی کرسٹل پکڑی جاتی تو آج ہم سلاخوں کے پیچھے ہوتے، چھوٹو نے رازداری سے کہا۔ چل اوپر جا کر دیکھے یہ معجزہ ہوا کیسے۔ چھوٹے صاحب فوراً اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے پلٹا۔ چلو تم سبھی خالی کرو اڈے کو، اور ہاں آج بچا لیا مگر جس کا ادھار رہتا ہے کل تک لے آئے، ورنہ پولیس کہتے چڑھانا خوب آتا ہے چھوٹے صاحب کو۔ وہ نخوت سے پھنکارا۔ چھوٹے صاحب وہ جو چھوڑا ہے دے دو نا، مہربانی ہوگی، ورنہ پورا دن بے چین گزرے گا۔ 23 سال کا نوجوان بیچارگی سے فریادی لہجے میں بولا۔ اے چل نکل، تو 2 بار ادھار نشہ لے چکا ہے، کرسٹل تو اب تجھے کسی قیمت پر نہیں دینی، اوقات ہے نہیں، اور نشہ بھی سب سے مہنگے والا کرنے کمینے کو، چل دفعہ ہو یہاں سے۔ چھوٹے صاحب کی اس ذلالت پر بھی وہ مسکین صورت بنایا ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ نشے کا نام ایسی تو نشہ نہیں رکھا گیا۔ اس کی غیرت، عزت نفس، پیسہ سب داؤ پر لگا کر 2 چمچ سفید پاؤڈر، لت لگ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس نوجوان کو بھی اس کی عادت ہو چکی تھی، کھانے سے اس کو چین آ جاتا، قرار سا آ جاتا، سکون میسر آنے لگتا۔ ابے ہٹ، چھوٹے صاحب اسے 2-3 گالیوں سے نوازتا دور دھکیلتا گول زینے چڑھ گیا۔ چھوٹو نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ اوپر پہنچتے ساتھ ہی اس نے تیزی سے شیڈ کے نیچے جھانکا۔ وہ جگہ خالی دے کر چھوٹے صاحب کو حقیقتاً پریشانی نے آ گھیرا۔ یہ کھیل بڑا جان لیوا تھا، کوئی تھا جو ان کے اس راز سے آشنا ہو چکا تھا۔ اس کھیل میں تو قدم قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی نظر آتی تھی۔ کہیں تم اسے تو تلاش نہیں کر رہے؟ آواز قدرے صاف اور بھاری تھی۔ چھوٹے صاحب کو کرنٹ لگا تھا جو شیڈ کے پاس نیچے بیٹھا تھا۔ 440 وولٹ کا جھٹکا کھاتے اٹھا۔ کمرے کے بیرونی دروازے کے اندر کھڑا وہ ایک ہیولا سا دکھ رہا تھا۔ چونکہ کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا تھا اور باہر دن کی روشنی تھی تو ایسے میں وہ پیچھے سے آنے والی روشنی دروازے میں استیدا مضبوط کسرتی جسم کے حامل 6 فٹ 2 انچ کے قد کے ساتھ ایک ہاتھ میں چھوٹے سے 2-3 پیکٹس کو اچھالتے شخص سے ٹکراتی کمرے میں گھس رہی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوٹے صاحب کی آواز میں خود بخود گھبراہٹ نمودار ہونے لگی۔ میں کون ہوں؟ بھاری آواز ایک بار پھر گونجی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ اب کمرے کے وسط میں کھڑا وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ شانوں سے 1-2 انچ نیچے آتے سیاہ گھنگریالے گھنے بالوں پر گرے رنگ کا رومال مثلث کے انداز میں باندھے، دونوں ہاتھوں میں چوڑے چوڑے بینڈز اور باریک سی 2-3 تاروں نما بریسلٹ پہنے، آنکھوں میں بھر بھر کر سرما ڈالے، گہرے سبز رنگ کی گھٹنوں تک آتے کرتے کے ساتھ جینز میں ملبوس وہ نوجوان کوئی 26-27 سال کا ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہی تھیلا تھا مگر ابھی اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور 2-3 ہیروئن کے پیکٹس اس کے ہاتھ میں موجود تھے جنہیں سرکس کے جوکر کی گیندوں کی طرح ہوا میں اچھالتا وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ میں ایگل ہوں، کرخت مغرور بھاری مردانہ آواز میں جواب دیتے اس نے وہ پیکٹس چھوٹے صاحب کے منہ پر دے مارے۔ آپ ہی ہمیں ابھی لگانے ہیں، پلیز ہیلپ کر دو نا۔
وہ ایک چارٹ ہاتھ میں پکڑے کھڑی ملتجی لہجے میں بولی، بس کر جاؤ گڑیا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے. تم نے پوری دیوار پر یہ عجیب و غریب اقسام کے پتھروں کے چارٹس لگا کر پورے کمرے کا ستیہ ناش کر رکھا ہے. سائقہ نے چند طے شدہ کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے کہا، آپ نے بھی تو یہ بڈھوں والے ناولز اور سفر نامے بک شیلف میں بھر رکھے ہیں. ہم نے کچھ کہا کبھی؟ سب کے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں. خبردار جو میری بکس کو بڈھوں والی کہا تو. سائقہ نے الماری کا پٹ زور سے بند کرتے جارحانہ انداز میں انگلی اٹھائے کہا، گڈ، ویری گڈ. آپ ہمارے در نجف مرجان، زرکون، ہیرے ٹورکوائز، فیروزہ، مانک، نیلم، فخراج، عقیق کے بارے میں کچھ بھی کہیں اور ہم آپ کی کتب کی شان میں ایک حرف گستاخی نہ استعمال کریں. بہت خوب. وہ چڑھ کر گویا ہوئی. سارے پتھر تو تم لگا چکی ہو، اب یہ کون سا ہے؟ سائقہ نے مسکراہٹ دباتے پوچھا. یہ مرکت ہے، اور خبردار جو آپ نے اس کے بارے میں کچھ کہا بھی تو. وہ منہ بگاڑ کر بولتی چارٹ کھول کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگی، جہاں گہرے سبز رنگ کے 2-3 پتھر جگمگاتے ہوئے بہت خوبصورت بنائے گئے تھے. بلا شبہ یہ آرٹ آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا. مرکت، یہ کون سے پتھر کا نام ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا. وہ اس کے ہاتھ سے چارٹ پکڑ کر دیکھتے گویا ہوئی. خیر، سنا تو آپ نے ٹرکوائز اور ماں کے بارے میں بھی نہیں تھا. وہ شان بے نیازی سے کہتی اس کے ہاتھ سے چارٹ لے کر سامنے والی دیوار کے پاس آ کھڑی ہوئی، جہاں اسی طرح کے بہت سے پتھروں کے چارٹس لگے تھے. کچھ آئل پینٹ سے بنے تھے تو کچھ کمپیوٹرائزڈ تھے. ٹرکوائز فیروزہ کو انگلش میں کہتے ہیں کیونکہ یہ ملک ٹرکس یعنی روم میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور مانک یاقوت کو ہندی میں کہتے ہیں. اس میں تمہیں پہلے سے یاقوت بہت پسند ہے. یہ نیلگوں آسمانی والا. سائقہ نے چارٹ پہ ہاتھ رکھتے کہا جس میں وہی پتھر بنا تھا جس کا وہ ذکر کر رہی تھی. یہ سب ہم نے آپ کو بتایا تھا تبھی پتہ ہے، ورنہ پہلے تو آپ کے علم میں یہ سب نہیں تھا. وہ چڑھانے والے انداز میں کہتی چارٹ کا دیوار پہ اینگل لینے لگی. اچھا یاد تو تھا نا، مگر تمہیں تو وہ بھی نہیں ہوگا. چلو بتاؤ، چلتے ہو تو چین کو چلیے میں جو چائنیز میں شکریہ کہنا بتایا تھا وہ کیسے کہتے ہیں؟ سائقہ نے مصنوعی برہمی کا تاثر دیتی ہوئے کہا. شے. وہ اپنے عزلی لاپرواہ انداز میں بولی. سائقہ کا منہ کھل گیا. ہمیں نی ہاؤ، جس کی میننگ ہیلو کے ہیں، وہ بھی پتہ ہے، اور یہ بھی کہ ابن انشا کے چائنیز کے 500 الفاظ سیکھے تھے اخبار پڑھنے کے لیے. آپ نیلم ابرار کی ذہانت کو ڈی گریڈ نہیں کر سکتی. وہ فرضی کالر جھاڑتے بولی. اتنی ذہانت اور صلاحیت ہے تو خود ہی لگا لو انہیں. میں جا رہی ہوں کباب فرائی کرنے. آہل آ رہا ہے اور اسے کباب اور تمہارے ہاتھ کی چائے کتنی پسند ہے یہ تو تم جانتی ہو پیاری گڑیا. سائقہ نے شرارت سے اس کی تھوڑی پکڑ کر ہلائی اور مسکراتی ہوئے کمرے سے نکل گئی. آپی، اٹس ناٹ فیئر، آپی. اس کی تمام آوازوں کو نظر انداز کرتی سائقہ نیچے چلی آئی، جہاں ڈرائنگ روم سے آہل کی آواز آ رہی تھی. سائقہ بھی اندر چلی آئی. السلام علیکم. اس نے ہولے سے سلام کیا تو آہل نے مسکراتی ہوئے سر کو جنبش دی اور پھر سے دادو کے ساتھ سلسلہ کلام جوڑ لیا. نہیں دادو، میں نہیں گیا تھا، یہ ریڈ تو مجھ سے سینئر آفیسرز نے کی تھی. میرے علم میں یہ بات بالکل نہیں تھی. گریڈ 18-19 کے آفیسرز نے منشیات کی سمگلنگ اور فروخت کے خلاف آج مختلف جگہوں پر آپریشن کیا ہے، مگر 2-3 معمولی نشاوروں کے علاوہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. وہ رسانیت سے کہہ رہا تھا. اچانک ہی خیال آ گیا پولیس کو، ویسے تجھے کیوں نہیں پتا تھا کہ تو بھی اسی ادارے کا ہے نا؟ دادو نے چشمہ ناک پہ ٹکاتے آہل کو گورا. دادو، میں گریڈ 17 کا ہوں اور کئی بار پولیس کے بڑے آفیسرز ایسی خفیہ ریڈ کرتے ہیں کہ ادارے کی نچلی پوسٹ پر موجود افراد بھی بے خبر ہوتے ہیں تاکہ ان کی وفاداری کا بھی امتحان لیا جا سکے. آہل نے وضاحتی جواب دیا. دادو منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے. نہیں میاں، تم نے کون سی بے وفائی کر دی ان افسروں کے ساتھ؟ تم بھی تو اوپر کے افسروں میں سے ہو نا؟ ان کی بات پر آہل نے بمشکل تمام اپنے منہ کے بگڑے زاویے درست کیے. جی دادو، میں سینئر آفیسرز میں سے ہوں، ASP آہل اسرار، مگر ابھی نیا تو اپوائنٹ ہوا ہوں اور سینئرز میں سے میرا گریڈ سب سے کم ہے، اس لیے اور کچھ افسران کو شک تھا کہ جونیئرز پہلے ہی ریڈ اور آپریشن کی نیوز ریلیز کر دیتے ہیں، تبھی اسے خفیہ رکھا گیا تھا. ایک بار پھر اس نے وضاحت دی تو کباب اور کولڈ ڈرنک ٹرے میں رکھے اندر آتی سائقہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی. ارے سائقہ، میرے بچے بھائی کے لیے چائے لا. یہ انگریزی مشروب پی کر کیوں صحت خراب کروا رہی ہو بچے کی؟ وہ جیسی سینٹرل ٹیبل پہ ٹرے رکھ کر سیدھی ہوئی تو دادو نے نیا نقص نکال دیا. ڈرائنگ روم سادہ سا مگر منفرد تھا. ہلکے آسمانی رنگ کے صوفے جو 2 دیواروں کے ساتھ پڑے تھے، ان میں سے ایک سنگل صوفے پر آہل براجمان تھا اور اس کے سامنے میز اور دوسری دیوار کے ساتھ دادو کا تخت تھا. بائیں طرف والی دیوار پہ ڈیکوریشن پیسز لگے تھے. ڈرائنگ روم کے 2 دروازے تھے جن پر صوفوں کے رنگ سے ملتی جلتی جالی کے پردے ٹنگے تھے، جبکہ فرش پر سفید روئی سا نرم قالین بچھا تھا. پورے گھر میں سب سے مہنگی اور قیمتی آرائش اسی کمرے کی تھی. دادو، چائے بنوانی ہے تو گڑیا سے کہہ دینا. وہ ہلکے سے مسکراتے بولا. شاید بات پہ بات مسکرانا اس کی عادت تھی. گھنی مونچھوں تلے باریک ہونٹ جب بھی مسکراتے آنکھیں سکڑ سی جاتی تھیں. بس میاں، پھر تو پی لیے تم چائے.
دادو نے ہاتھ اٹھاتے کہا اور پھر تخت سے اترنے لگیں۔ میں مغرب پڑھ لوں، وقت گزرا جا رہا ہے، ہائے یہ جوڑوں کا درد۔ وہ سائقہ کا ہاتھ تھامے تخت سے نیچے اتریں اور پھر اپنی چادر درست کرتی باہر گم ہو گئیں۔ سائقہ، گڑیا کہاں ہے؟ دادو کے جاتے ہی وہ کباب والی پلیٹ رکھ کر تھوڑا آگے کو جھکتے رازداری سے پوچھ رہا تھا۔ اوپر ہے، اپنے پتھر لٹکانے کی کوشش کر رہی ہوگی، مجھے مدد کو کہہ رہی تھی، میں نے صاف انکار کر دیا، اور ہاں تمہاری چائے بھی نہیں بننے والی آج۔ آخر میں اس نے ابروج کاتے بات مکمل کی، ساتھ ہی ایک پلیٹ میں 2 کباب رکھے اور چمچ لے کر دادو کی ہی تخت پر ٹانگیں پسار کر بیٹھ گئی۔ ایسے ہی نہیں بننے والی؟ ابھی دیکھو 1 منٹ سے پہلے کچن میں نہ نظر آئی نا، تو میں بھی ASP آہل اسرار نہیں۔ وہ ٹیشو سے ہاتھ پونچھتا، سر کو خم دیتا مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ سائقہ نے سر جھٹکتے دوبارہ اپنی پلیٹ پر نظریں جما دیں۔ یہ اسٹول تو بہت ہی گندا ہو رہا ہے، اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اتنا بھاری تقریباً 2.5 فٹ اونچا اسٹول اٹھا کر لاتے اس کا نازک بدن تھرتھرا رہا تھا، سانس بھی پھول چکی تھی، چہرے کی رنگت میں گلابی پن نمایاں ہونے لگا۔ دفع کرو گندے کو، 2 چاٹ ہی تو لگانے ہیں۔ اس سوچ کے تحت بمشکل تمام وہ لکڑی کے ڈنڈوں پر قدم جماتی اسٹول کی سطح تک پہنچ ہی گئی۔ بغل میں دبایا چاٹ نکال کر ابھی سیدھا ہی کیا تھا کہ اسٹول ہلکا سا ہلا۔ نہیں! درمیان میں کھڑے ہو کر اس نے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی، جس میں کامیاب تو ہو گئی تھی، مگر ہلکے سبز رنگ کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے سامنے دیکھا تو ASP آہل کی مسکراتی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ ایک لال بیگ بالکل اس کے پیر کے قریب پہنچنے کو تھا۔ آج تو ہم گئے، دادو آپ ہی بچا لو! وہ اسٹول پر ہی کھڑی چیخیں مار رہی تھی۔ ہا گڑیا تم تو بڑی ڈرپوک واقعہ ہوئی ہو۔ نیلم نے ایک نظر اسٹول کی سطح تک پہنچنے کی کوشش کرتے لال بیگ کو دیکھا اور دوسری نظر کہے لگاتے ASP آہل پر ڈالی۔ پولیس میں بھرتی ہونے کا کیا فائدہ آپ کا جب ایک لال بیگ سے اپنی گڑیا کو نہیں بچا سکتے تو؟ وہ جذباتی ہوئی۔ بچا سکتے ہیں، ضرور بچا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ شرارتی مسکراہٹ لیے چند قدم آگے بڑھا۔ کیا کام؟ چائے بنانی ہوگی ہمارے لیے۔ ASP آہل کا مطالبہ سنتے ہی وہ ساری بات سمجھ گئی۔ سفیدی مائل رنگت میں اب سرخیاں گھلنے لگی تھیں۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور مزہ آ رہا ہے۔ ایک تھوڑا سا نا ڈیفرنٹ ٹائپ کی ایک ریڈ ہے، جس میں بہت خوبصورت ہیروئن ہے اور ایک بہت ہی پاورفل ولن ہے، اور ہمارا سیکریٹ ایجنٹ ISI والا ہیرو ہے، اور ایک فیملی بیسڈ مجھے تو لگتا ہے ساتھ سٹوری بھی ہوگی۔ مزہ آئے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو ایک میرے لیے تو یہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ بہت عرصے سے میں ریالٹی والے ناولس پڑھ رہی تھی، تو یہ ظاہری بات ہے ریالٹی سے تو دور ہی ہے، لیکن پھر بھی مزہ آئے گا۔ آپ کیا کہتے ہو؟ ایسا میں نے ایک ناول پڑھا تھا رکھیل، وہ بھی بڑا مجھے اچھا لگا تھا، اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اسی ٹائپ کا ہوگا۔ خیر جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور جس نے یہ ناول پڑھ لیا ہے پلیز سسپینس خراب نہیں کریے گا ہم سب کا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔